بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ آج کی بزم میں ہمارے مہمان جو ہیں وہ عالم اسلام کی بہت معروف شخصیت، جنہوں نے دیار غیر میں بھی عشق مصطفیٰ کی جو شمع جلائی ہے، اور تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 3 دہائیاں قبل جو شمع جلائی تھی، وہ اس شمع کا فائدہ، اس کی روشنی، اس کا اوج اب اتنا بلند ہو چکا ہے کہ وہاں پہ بچے کے لب پر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری مراد عزت مآب جناب قاری جاوید اختر چشتی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن UK۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قاری صاحب مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، کرم میرے مالک کریم کا۔ بہت بات۔ اچھا قاری صاحب، میں آج آپ سے وہ کویسچن کرنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے اور عمومی جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں بزرگ شخصیات جو ہیں ان کا مساجد کی طرف بنسبت نوجوان رجحان زیادہ ہے، وہاں پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہر معاشرے میں، ہر کنٹری میں، ہر ملک میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ UK میں آپ یہ کہہ لیں کہ پچھلے 10-15 سال سے نوجوان نسل میں اسلام جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ان کا جو رجحان ہے وہ مساجد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور وہاں پہ ٹھیک ہے، بزرگ حضرات جو ہے ہمارے وہ تو مساجد میں آتے ہی ہیں الحمدللہ، لیکن اس وقت نوجوان نسل جو ہے ان میں بہت زیادہ اس چیز کا شوق پیدا ہو رہا ہے اور وہ مساجد میں آ رہے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو مساجد میں ایک پہلے انٹرویو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مساجد میں جو قرآن پاک کی تعلیم اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم، جو ضروری مسائل ہیں اسلام کے بارے میں، وہ تقریباً ہر مسجد میں یہ کام ہو رہا ہے، اور ان وجہ سے نوجوان نسل میں بہت فرق پڑا الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں وہاں پہ نوجوان نسل بہت تیزی کے ساتھ گرومنگ کر رہی ہے، بلکہ غیر مذاہب جو ہیں وہ بھی وہاں سے بہت تیزی سے، اسلام الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو نوجوان نسل ہے اس میں جو تشنگی، جو چاہت، یعنی کہ بہت زیادہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حاصل کیا جائے دین اسلام کی طرف سے۔ الحمدللہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہر دوسرا نوجوان جو ہے، ہر دوسرا نوجوان اس سے سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور ان میں آج کل بہت زیادہ جو شوق پایا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ جو ہمارا قومی لباس ہے، ظاہر ہے وہ دفترز میں، سکولز میں بہت سارے معاملات ہیں، تو وہ جسے آپ جبہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ الحمدللہ آپ جس نوجوان کو دیکھیں گے اکثریت میں وہ نوجوانوں نے، وہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ہاں بالکل، وہ پہنا ہوا اور رومال سر پہ رکھا ہوا ہے یا ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے، نہیں بھی، لیکن الحمدللہ آپ جمعے پہ بھی جائیں گے آپ کو نوجوان نسل اور جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں مسجدوں میں نظر آئیں گے۔ اور وہاں پہ الحمدللہ جب خاص طور پہ چھٹیاں ہوتی ہیں نا بچوں کو اسکول میں، کئی تہوار آتے ہیں، سمر ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کئی تہوار ہوتے ہیں، الحمدللہ وہاں پہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور بچے بڑا اچھا لباس پہن کے بڑے شوق سے مساجد میں آتے ہیں الحمدللہ، پورے اہتمام کے ساتھ، آپ پورے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ایک اور کویسچن جو آج کل بہت زیادہ یعنی کہ پاکستانی معاشرے میں، پاکستانی لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو گھریلو زندگی ہے یا ازواجی زندگی ہے وہ تقریباً ہر گھر کی ڈسٹرب ہے۔ اس میں یعنی کہ میجر ایشو یہ بھی ہے، جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں وہ جذبات میں آ کے وہاں کے رولز کو فالو کرتے ہوئے پولیس کو کال کر دینی، پھر گھر میں ڈسٹربنس ہو جانی، والدین کے درمیان اپسیٹ ہو جانا، سارا کچھ ہو جانا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کس حد تک یہ ہے؟ اصل میں اس وقت یہ پوری دنیا کا ہی مسئلہ ہے، صرف ہر گھر کا مسئلہ ہے، یہاں پاکستان میں بھی ہوگا، پورے یورپ میں ہوگا، برطانیہ میں بھی ہے، تو اس میں یہ معاملات کافی چل رہے ہیں، لیکن
جو فیملیز ہیں جن کی بڑی فیملیز ہیں تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کافی پرابلمز بھی ہو جاتی ہیں جو کہ فیملیز والے سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے، زیادہ تر اس طرح بھی ہے کہ وہاں پہ جو فیملیز کے جو بڑے ہیں یا جن کو فیملیز میں رسپیکٹ دی جاتی ہے وہ پھر انہیں لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے کسی طرف سے ڈال کے تو کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے کہ بعض اوقات یہ معاملات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتے ہیں، یہ تو پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے جیسے وہ سارے معاملات ہیں۔ سامعین محترم، آخر میں ہم قبلہ قاری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا، آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں، میں زمین بن جاؤں، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا وطن کیا ہے، آپ کا وطن کیا ہے، دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا، دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا، جانے ہم کدھر جاتے جانے ہم کہاں ہوتے، جانے ہم کہاں ہوتے، گر ہمیں نہیں ہوتا آسرا مدینے کا، گر ہمیں نہیں ہوتا آسرا مدینے کا۔